مرد عورتوں پر افسر ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں بلکہ جس نے سب مردوں، عورتوں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی کا یہ فرمان ہے۔ فرماتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ مرد عورتوں پر افسر ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں بلکہ جس نے سب مردوں، عورتوں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اسی کا یہ فرمان ہے۔ فرماتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا، اور عورتوں کا بھی مردوں پر ایک حق ایسا ہی ہے جیسا مردوں کا ان پر، شرع کے مطابق، اور مردوں کو ان پر برتری بڑائی حاصل ہے۔ ان قرآنی ارشادات میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیویاں ہمارے دین میں نہ نوکرانیاں ہیں، نہ باندی یا داسی، اور نہ مردوں کے ہر اعتبار سے برابر، بلکہ معاملہ افسر اور مادحت کا ہے، اور اپنے افسر کی ماتحتی ذلت و بےعزتی نہیں کہلاتی۔ اور بات وہی ہے جو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی ایک نظام کو ٹھیک سے چلانے کے لیے سپر پاور تو ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ حق ہمارے دین میں شوہر کو دیا گیا ہے، لیکن اس کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا بھرپور خیال رکھے جہاں تک اس کے بس کی بات ہو، ان سے تکلیفوں پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو خدا پاک کے یہاں اس کی پکڑ ہے اور حق تلفی میں گرفتار ہے۔ عورتوں کو خیال و لحاظ رکھنے سے متعلق پہلے کئی حدیثیں ہم بتا چکے ہیں جن کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ فرمایا، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جیسا تم پہنو انہیں بھی پہناؤ، اور ان کے چہرے پر نہ مارو اور انہیں گالیاں نہ دو، ان سے الگ نہ رہو، اور اگر کبھی اکیلا رہنا بھی پڑے کسی ضرورت سے تو گھر ہی میں رہو۔ اس حدیث پاک میں چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کبھی خاص ضرورت پر چہرے کے علاوہ ہلکی سزا دینے کی اجازت ہے۔ سخت مارنا، بری طرح پیٹنا، جیسا کہ ظاہر اپنا حق خیال کرتے ہیں، یہ سب اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اس حدیث میں ہلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن خود آپ کا جو طریقہ کار رہا، آپ نے عمر بھر کسی زوجہ محترمہ کو مار پیٹ کی سزا نہ دی۔ کبھی کسی بات پر ناخوش ہوتے تو تمہی فرماتے یا علیحدگی اختیار کر لیتے۔ ایک بار 1 مہینے تک اپنی ساری بیویوں سے